قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، یعنی اترا تھا۔ جس حال کے اندر میں، جس حالت کے اندر میں یہ قرآن اس وقت نازل ہوا تھا، آج بھی اسی حالت کے اندر میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ کے اندر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں شہر قسطنطنیہ سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ خلیفہ رسول، ایک کام آپ کر دو، ہمارے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بتائیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا، قرآن کریم کے اندر میں ہماری بستی کا ذکر ہے اور اسے برائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہماری بستی کے اندر میں داخل ہوئے تھے، کھانے کا وقت تھا لیکن بستی والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ تو قرآن میں جو لفظ بیان کیا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو با ہے، فَأَبَوْا جو با ہے اس کو تا سے بدلنا ہے، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ اس کا ترجمہ تھوڑا بدل جائے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہماری بستی کے اندر میں داخل ہوئے تو بستی والے مہمان نوازی کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے آگے بڑھے۔ با سے اگر پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا انکار کیا، اور تا سے پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ وہ کھانا کھلانے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ بس آپ کو اتنا کام کرنا ہے، جو با ہے اس کی جگہ پر تا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق تو ان کو بھی نہیں تھا جن پر قرآن نازل ہوا، تو علی کی کیا مجال ہے کہ وہ با کو تا سے بدل دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جس حالت کے اندر میں یہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا، آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ قرآن کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہو، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بہت سارے ملعون اس دنیا کے اندر میں آئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گئے لیکن قرآن نہیں مٹا۔ فرنگی جب ہمارے ہندوستان کے اندر میں آئے، سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی قرآن کو ختم کرنے کی، قرآن کو مٹانے کی، لیکن وہ خود یہاں سے مٹ کر کے چلے گئے، لیکن قرآن آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تاتاریوں کا جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا اور وہ جب جیت گئے، مسلمانوں کے اوپر جب انہیں فتح حاصل ہوئی، تو جتنی کتابیں تھیں، جتنے قرآن تھے، وہ سارے کے ساری کتابیں اور سارے قرآن انہوں نے دریائے فرات اور دجلہ کے اندر میں ڈال دیے۔ اب وہ قرآن اور کتابیں اتنی تھی کہ ان دونوں دریا کے اوپر پل بن گیا، یعنی اگر کوئی اسے پار کرنا چاہے تو آسانی سے پار کر دے، اتنی کتابیں تھی۔ اور ساری کتابیں، سارے قرآن انہوں نے دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے اندر میں ڈال دی، اور اتنی کتابیں تھی کہ 1 مہینے تک اس کا پانی کالا بہہ رہا تھا۔ جو سیاہی جو لکھی گئی تھی وہ سیاہی ختم ہو رہی تھی، پانی کے اندر میں مل رہی تھی، تو 1 مہینے تک اس کا پانی
کالا بہ رہا تھا، کالا، اتنی کتابیں تھیں. انہوں نے یہ سوچا قرآن ختم ہو گیا، قرآن مٹ گیا، حالانکہ آج بھی قرآن موجود ہے. آئے دن ہم اخبارات کے اندر میں، نیوز کے اندر میں، سماچاروں کے اندر میں دیکھتے رہتے، بہت سارے ملعون ایسے نکلتے ہیں جو قرآن کو جلاتے. یہ تو ایک مصحف ہے، ایک کاغذ ہے جس کو تم جلا رہے ہو، اور اس مصحف کو، اس کاغذ کو جلا کر کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا، قرآن کو ختم کر دیا، تو یہ سب سے بڑی تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ سب سے بڑی تمہاری بے وقوفی ہے. تم کاغذ جلا سکتے ہو، تم مصحف جلا سکتے ہو، لیکن جو قرآن لوگوں کے دلوں کے اندر میں محفوظ ہے اسے تم کیسے نکالو گے؟ ظاہر بات ہے لوگوں کے دلوں سے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. ایک اللہ والے نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ماسکو شہر کے اندر میں گیا، 2-3 دن تک مجھے اس شہر کے اندر میں رہنا تھا. اس درمیان میں جمعہ بھی پڑتی تھی، تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد تلاش کر رہا تھا، مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں مسجد مل جاوے اور میں اس کے اندر میں نماز پڑھ لوں. لیکن سارے شہر کی مسجدوں کو بند کر دیا تھا. حالات ایسے تھے کوئی مسجد کے اندر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. پتہ چلا صرف 2 مسجدیں کھلی ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے آرام کا انتظام ہو جائے. نماز کے لیے نہیں، آرام کے لیے، جو باہر سے مہمان آوے وہ آرام کر سکے. اب یہ گئے مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے کے لیے. جو سیکیورٹی وہاں پر تھا دربان، اس نے کہا کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں، سرکاری آدمی ہوں، اور سرکاری کام سے یہاں پر آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ہر حال میں نماز پڑھ کر کے رہوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری کے اوپر نماز پڑھیں. انہوں نے کہا میری ذمہ داری. انہوں نے نماز پڑھی. ایک چھوٹا سا بچہ وہاں قریب کے اندر میں کھڑا تھا. نماز کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو اس بچے نے اشارہ کیا کہ آپ کو میرے ابو بلا رہے. مسجد کے سامنے ان کا مکان تھا. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر کے اوپر گیا. وہاں پر ایک آدمی تھا جو ان بچوں کا باپ تھا. نہ مجھے رشین زبان آتی تھی، نہ ان کو اردو آتی تھی. ہم نے اشارے میں بات کی. انہوں نے کہا تم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آؤ گلے ملتے ہیں. آج بہت دنوں کے بعد ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو رہی ہے. کیا حالت ہوں گی عزیزوں. اشارے میں کچھ باتیں کی. بچوں سے پوچھا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جانتے ہیں. کہا میری جیب میں قرآن تھا، میں نے ان کو دیا کہ لو قرآن پڑھو آپ. لیکن وہ نہیں پڑھ پائے. قرآن اندر دیکھ کر کے نہیں پڑھ پائے. لیکن وہ ہنس رہے بچے. ان کو تعجب ہوا کہ بچے ہنس کیوں رہے. میں تو ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن تو پڑھ نہیں پا رہے اندر دیکھ کر کے، یہ ہنس کیوں رہے. تو اشارے سے بات کی کہ آپ زبانی کچھ پوچھیے ہی نہیں. انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہا کہ ابھی تو میں نے اپنی زبان سے صرف یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم پڑھا. بچے نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھتا رہا. زبانی پڑھ رہا ہے، اندر دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن زبانی پڑھ رہا ہے. باپ نے کہا کہ یہ دونوں بچے پورے حافظ ہیں. تو کہا اس ماحول کے اندر میں یہاں مسجدیں بند ہے، مدرسے بند ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کے بچے حافظ ہے. دیکھو ان کے دل میں قرآن کی کتنی تڑپ ہوگی. حافظ کس طریقے سے بنایا تم نے اس ماحول کے اندر میں. ہمارے یہاں ماحول ہے پھر بھی ہم نہیں بنا رہے، اور یہاں ماحول نہیں ہے اور بچے حافظ ہے. تو کہا ہم اپنے بچے کو کسی حافظ کے پاس بھیجتے، اور وہ حافظ ان کو ہنر سکھانے کے بہانے سے قرآن سکھاتے. مثلا اگر کوئی حافظ درجی ہے تو یہ ان کو درجی تو سکھائے گا، لیکن ساتھ میں یہ ان کو قرآن بھی سکھائے گا. مقصد ہنر سکھانا نہیں ہوتا تھا، مقصد تو قرآن سکھانا ہوتا تھا. لیکن چونکہ حکومت سے چھپ کر کے کام کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے اپنے بچے کو پڑھاتے تھے. روزانہ 1 آیت 2 آیت اس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے جیسے کسی نابینا انسان کو قرآن یاد کرانا ہو. 1-2 آیت انہیں سکھاؤ، وہ یاد کر لے، پھر 1-2 آیت سکھاؤ. اس طریقے سے ہم نے پورا قرآن بچے کو حافظ کرایا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا زندہ جاوید معجزہ ہے. اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وقت ہو چکا ہے، دعا فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے.
قرآن کریم کے ساتھ حقیقی محبت اور عشق نصیب فرماوے، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب